السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ 16واں پارہ سورہ مریم کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 59 اور 60، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے والوں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے آنے کے بعد سماج میں سدھار ہوتا ہے، ایک جماعت ماننے والی ہوتی ہے، نبی کی اطاعت و پیروی کرنے والی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے تذکرے کے بعد جس چیز کی وضاحت فرمائی، کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کہا ان نبیوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، بگڑے ہوئے لوگ پیدا ہوئے۔ ان کی سب سے پہلی غلطی اور سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ کہا کچھ لوگ برے لوگ پیدا ہوئے، ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاة، کہ ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے یہاں سماج میں نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ناخلف قسم کے پیدا ہوئے، بگڑے ہوئے لوگ پیدا ہوئے، ان کی سب سے بڑی برائی اور بگاڑ کیا تھا؟ اضاعوا الصلاة، پہلے نمبر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، دوسرا جرم یہ تھا کہ ان لوگوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی، بدکاری، برائی، بے حیائی، اس کاموں میں لگ گئے جو گندا کام ہے، برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، شہوات کی پیروی میں لگ گئے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں جب آدمی نیک کام نہیں کرتا ہے، جب آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نماز کے چھوڑنے کے نتیجے میں بڑے بڑے جرائم میں داخل ہو جاتا ہے، بے حیائی، زناکاری، شہوت پرستی، ان بڑے بڑے جرائم میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ چھوڑنے کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ بہت جلد تباہی میں داخل ہونے والے، بہت جلد بربادی میں داخل ہونے والے۔ کون لوگ؟ جو اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہوس پرستی اور شہوت پرستی کے فطرے مبتلا ہو گئے، شیطان کے بہکاوے اور شیطان کی جھانسے میں آ گئے، ایسے لوگ بہت جلد تباہی میں داخل ہونے والے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا، آیت نمبر 60 میں کہا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، بگڑے ہوئے تھے، نافرمان تھے، بدکاری مبتلا تھے، نماز چھوڑ رہے تھے، غلط کام میں تھے،
توبہ کر لیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیے ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، وہ لوگ تباہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جو ایمان لائے، توبہ کر لے، عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، یہ لوگ جو سدھرے ہوئے لوگ ہیں، فرما بردار قسم کے لوگ ہیں، نمازی ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یظلمون شیئا، ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے دنیا کے اندر جو بھی اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، ان کی نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل بدلہ دے گا، کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اجر دینے میں، ثواب دینے میں، بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ ڈنڈی نہیں مارے گا، مکمل بدلہ دے گا۔ تو یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی یعنی نماز چھوڑنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، ان کی سب سے بڑی جو برائی تھی یا سب سے بڑا جو جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، نماز کو چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، دنیا میں ہم کو آباد رکھا ہے، مال دولت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہ بجا لائیں، اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس منہ سے کون سا چہرہ لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من امرہ الصلاۃ۔ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے سے اس کے عمل کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی برے اور گندے کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پابندی کرے، وہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہ کام نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز کی یہی تاثیر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بدکاری سے، بے حیائی سے، زناکاری سے، گناہ سے روکتی ہے یہ نماز۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بہت بڑا بے حیا آدمی ہے، بڑا بے غیرت آدمی ہے، بے شرم آدمی ہے، وہ ہر گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ان خطرناک اور بڑے بڑے گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کو پابند کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم کو اپنی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم رب کی عبادت کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔